السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو شمال ایچ ڈی نیوز پر خوش آمدید. میں ہوں اویس خان انبی. ایک ایسا مسئلہ جو آج ہر گھر میں داخل ہو چکا ہے. ویسٹ کی ایک ایسی محنت, ایک ایسی سازش جو آج ہمارے موبائل فونز میں, ہمارے لیپ ٹاپس میں اور ہماری نفسیات میں اتنا گھس چکی ہیں کہ ہم اس ایڈکشن سے باہر نکل نہیں سک رہے. میں بات کرنا ہوں پورنوگرافی کی. پورنوگرافی ایک بہت بڑا بڑھتا ہوا مسئلہ ہے آج ہمارے ملک کے اندر اور تمام دنیا میں, تمام دنیا کے اندر یہ مسئلہ بہت حد تک بڑھ چکا ہے. اسپیشلی آپ جب گوگل پہ سرچ کریں گے اس پورنوگرافی سے ریلیٹڈ تو پاکستان ول بی آن نمبر 1. انڈیا اینڈ پاکستان آر نمبر 1 ان دا یوزیج آف دس پورن موویز. آج 12-13 سال کی عمر کی بچہ اس کو بڑا ایزیلی ایکسیس مل جاتا ہے موبائل فونز پہ, انٹرنیٹ پہ پورنوگرافی دیکھنے کا, اور اپ ٹو 70-80 ایئرز اولڈ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کو استعمال کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو مینٹل کیپیسٹی ہے لوگوں کی وہ تباہ برباد ہو رہی ہے. ایک انزائم ہے ڈوپامین جو ریلیز ہوتا ہے, جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو اس سے وہ ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے, یہ ایک قسم کا نشہ بن جاتا ہے انسان کے لیے, اور وہ اتنا ایڈکٹ ہو جاتا ہے اس چیز پہ کہ وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے, اس کو دیکھے بغیر. آپ کو یوں لگتا ہے جیسے مطلب ایک انٹرنیشنل ایک وہ ہیں سوشیولوجسٹ ہیں جنہوں نے اس پہ ریسرچ بھی کی, انہوں نے کہا کہ کوکین کا, ہیروئن کا, چرس کا نشہ تو انسان بڑا ایزیلی چھوڑ دیتا ہے, لیکن پورنوگرافی کا نشہ انسان بہت مشکل سے چھوٹتا ہے. اس کے لیے بہت سی پازیٹیو ایکٹیویٹیز اور بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. آج ہر گھر میں ہم لوگ اس بری عادت کا شکار ہو چکے ہیں, اور یہ بات کرتے ہوئے مجھے بالکل شرم نہیں محسوس ہوگی کہ I was also being victimized by this thing. And not only me, there are millions and millions of people. میرے بہت سے فرینڈ سرکلز ہیں جن کے اندر یہ عادتیں پائی جا رہی ہیں اور ایزیلی, اور ہم اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دماغ کے اندر یہ عادت اتنی گھس چکی ہے اور اتنا ایزیلی ایکسیس ہے کہ ہم اس کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں, اور شیطان کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے دماغ کے اندر آگے کوئی نہ کوئی سٹوری ڈال دیتا ہے. تو شروع میں تو آپ کو بڑا لطف ملتا ہے اس کا, دین 12-15 ایئرز کے بعد یہ آپ کی نفسیات کو اتنا ڈیمیج کر دیتا ہے کہ آپ کو روڈ پہ چلنے والی عورتیں پیس آف فلیش نظر آتی ہیں, آپ کو عورتوں کے لیے عزت ختم ہو جاتی ہے, ایون آپ کے گھر کی عورتیں آپ کی نفسیات سے سیف نہیں رہتی. یہ آرام سے آپ کو ڈسٹرائے کرتا ہے, آپ کی سول کو ڈسٹرائے کرتا ہے, آپ کے مائنڈ کو ڈسٹرائے کرتا ہے, اور نفسیاتی طور پر آپ کو مفلوج بنا دیتا ہے, آپ کو ہائپر اینزائٹی ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے, اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے, آپ کو مایوس بنا دیتا ہے, آپ کو سوائے, اور پھر ایک ٹائم پر, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی عادتیں اور بھی جڑی ہوئی ہیں جو اس کو مل کر ایک اتنا بڑا آپ کے دماغ میں ایک خلیہ بنا دیتی ہیں, اتنا بڑا ایک وہ بیماری پیدا کر دیتی ہیں کہ یہ کینسر کی طرح آپ کے جسم کے اندر پھیل جاتی ہے, آپ کی نفسیات کے اندر پھیل جاتی ہے, اور آپ اس کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے. اور اس کے ساتھ جڑی اور بھی بیماریاں جن کو میں اوپنلی ابھی وہ ڈسکلوز نہیں کروں گا, لیکن یہ ہمارے نوجوان نسل کا اب ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. نہ ہی نوجوان, میں نے اپنی آنکھوں سے بڑی مولوی ٹائپ لوگوں کو بھی یہ یوز کرتے دیکھا ہے. ہر بندہ ہی پورنوگرافی کا شکار ہے آج. کس طرح سے ہم نے اسے ختم کرنا ہے, اپنی زندگیوں سے کس طرح اس کو نکالنا ہے. دیکھیں, جو ہے وہ ہے, ہم سب اس سے وکٹمائزڈ ہیں, ہم سب اس چیز کے اندر گھس چکے ہیں, بہت برے طریقے سے پھنس چکے ہیں, اور اپنی برائی کو, اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا ہی سب سے پہلا قدم ہوتا ہے بہتری کی طرف جانے کے لیے. تو آج یہ پورنوگرافی دنیا کے اندر اس طرح پھیل چکی ہے, ہر گھر کے اندر پھیل چکی ہے, جس کو ہم ایک نارمل لائف روٹین سمجھتے ہیں دیکھنا. تو اب ہم نے نکلنا ہے, مل کر نکلنا ہے, اس ایشو سے ہم نے باہر آنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو اس گندی بیماری سے بچانا ہے. میں نے بھی اور آپ نے بھی سوسائٹی کے اندر کوشش کرنی, ہر بندہ اس گندگی سے بچ جائے. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. یہ $1 ٹریلین انڈسٹری جو امریکہ کے اندر کھڑی ہے, پورن انڈسٹری, یہ اس کی کوشش ہے, یہ کسی طرح سے انسانوں کو اس گندگی کے اندر لگائیں. آپ یقین مانیں جو یہ ویڈیوز بناتے ہیں وہ مڑ کے بھی یہ دوبارہ نہیں دیکھتے. اس کا سب سے بڑا کنزیومر ہم لوگ ہیں, ہم انڈینز, پاکستانی, افغانیز اینڈ آل دس بیلٹ, سب سے بڑے کنزیومر ہم ہیں. اور ہم نے جب سے یہ عادت, آپ دیکھیں گے جب آپ اس عادت پہ لگ جاتے ہیں تو نمازوں سے آپ دور ہو جاتے ہیں, آپ انسانی حقوق سے دور ہو جاتے ہیں, آپ ہر انسانی جو حقوق کے تقاضے ہیں ان کو پامال کر دیتے ہیں, اور آپ کو عورتوں کی, ہر کسی کی عزت آپ کے ذہن میں نہیں رہتی, ہر چیز آپ کو چلتا پھرتا پیس آف فلیش نظر آتا ہے. ہم نے مل کر اس سے نکلنا ہے, اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا, کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو پازیٹیو
جتنا پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں جا سکیں. بند کمروں سے بچنا ہے. دیکھیں اپنے آپ کو پتا ہے آپ کے اندر ایک عادت اور آپ چینج چاہتے ہیں, آپ نکلنا چاہتے ہیں, کمروں میں اور اسپیشلی واش رومز کے اندر موبائل فون کا یوز نہ کریں. واش روم کے اندر موبائل فونز کو نہ لے کے جائیں. واش روم میں آپ کو پتا ہے جب ہم جاتے ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ خباثت ہے, یہاں پہ ہم دعا بھی پڑھتے ہیں نا, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, کہ تمام خباثتیں اندر ہیں. اور زیادہ تر جو نوجوان ہیں وہ کنزیوم اس کو پورنوگرافی کو واش رومز میں کرتے ہیں. تو واش رومز کے اندر موبائل فونز کا استعمال بند کر دیں. یہ سب سے پہلا ذہن میں رکھیں. بند کمرے میں, شام کا ٹائم ہے, رات کو سونے کے ٹائم کے بغیر کمروں میں نہ جائیں. کوشش کریں باہر رہیں, پازیٹیو ایکٹیویٹی میں آ جائیں, واک کریں 5 سے 6 کلومیٹر ڈیلی, جم جوائن کریں, زیادہ تر سوشلی لوگوں میں رہیں, فیملیز میں بیٹھیں. کمرے میں صرف اس ٹائم آپ نے جانا ہے جس ٹائم آپ کو سخت نیند آ جائے, اس کے علاوہ کمروں میں مت جائیں. شیطان سب سے زیادہ اٹیک کرتا ہے تنہائی پہ. اور آج میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کی تنہائی اور آپ کی محفل ایک لیول پہ نہیں ہے تو آپ ایک اچھے مسلمان نہیں ہیں. اپنی تنہائی اور اپنی محفل کو آپ نے ایک لیول پہ لے کر آنا ہے, تب جا کر آپ ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے مومن بنیں گے اور ایمان والے بنیں گے. سب سے بڑا مسئلہ آج ہماری نوجوان نسل کا تنہائی ہے, اور تنہائی ہی جنم دیتی ہے. اگر آپ کا دماغ پازیٹیو نہیں ہے تو ظاہری بات ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ ایک شیطان ہے جو 24 گھنٹے اپنی محنت کر رہا ہے, اور اس کی محنت میں سب سے بڑی محنت پورنوگرافی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ انسان کو بے حیائی پہ لگاتا ہے, کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. سب سے بڑی محنت شیطان کی اس سٹرکچر کی, اس شیطانک سٹرکچر کی یہ ہے کہ وہ آپ کو پورن پہ لگا دے گا, آپ کا ایمان زائل کر دے گا, آپ کی سول کو پلیوٹ کر دے گا, اور آپ کو اس گندگی پہ ڈال دے گا تاکہ آپ ایمان سے, سجدوں سے دور ہو جائیں اور اس گندگی میں لگے رہیں, اور اس سے کبھی ایسا دلدل ایسے باہر نکلنا بہت مشکل ہے. سو انڈلج یور سیلف, اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں ڈالیں تاکہ اس ناسور سے, اس معاشرے کی گندگی سے, اس برائی سے بچ سکیں. اور ہر انسان کو پتا ہے کہ وہ کتنا پانی میں ہے, اور اللہ کو پتا ہے. ہم لوگوں کے سامنے فرشتے بن جاتے ہیں لیکن ہمیں پتا ہے ہم تنہائی میں کیا ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجئے, امید ہے کہ ہم مل کر اس گندگی کے خلاف, اس فحش مواد کے خلاف اپنی پہلے نفسوں کو صاف کریں گے, اور پھر اپنے بھائیوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے کزنز کو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. پہلے خود بچیں گے اور پھر ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ اس گندگی سے نکل آئیں. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی میری اس بات کی, اور ضرور اسپیشلی پیرنٹس کے لیے بھی, کہ اگر بچے زیادہ دیر, آج دیکھیں آج کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم 3-4 سال کے بچوں کو ٹیبلٹ پکڑا دیتے ہیں, موبائلز پکڑا دیتے ہیں, اور اپنے کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں کہ بچہ تنگ نہ کرے اور موبائلوں پہ لگا رہے. یہی ابتدا ہے جہاں سے اس بچے کی ڈسٹرکشن شروع ہوتی ہے, اور پھر کچھ عرصے بعد یہی بچہ لیڈ ٹورڈز دا پورنوگرافی, یہ پہنچ جاتا ہے وہاں تک. 12-13 سال کے بچے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں, اور یہ ایک معاشرے کے اندر یہ ایک برائی, گندگی اور بیماری کی شکل اختیار کر جائے گا. کیونکہ یہ جو آنے والی نسل گرو کر رہی ہے نا, موبائل والی, ٹیبلٹ والی, یہ ساری ایک پوری نسل ہے, ایک جنریشن ہے جو اب گرو اپ کرے گی. نہ جانے یہ کس سمت میں ہوں گے, کہاں ہوں گے, کیونکہ اس موبائل فون سے بڑی ڈسٹرکشن, ان ٹیبلٹ سے بڑی ڈسٹرکشن کوئی نہیں ہے. امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اویس خان انبی کو, شمال HD نیوز سے. السلام علیکم.